الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین الناظرین، رانا شمشاد سلفی پر ہم نے ویڈیو کلپ بنائی تو اس پر بہت سارے دوستوں نے اعتراضات کیے اپنے اپنے انداز سے۔ کچھ نے کیا کہا، کچھ نے یہ بھی کہا کہ اپنے گھر کو دیکھ لو، مولانا طارق جمیل کی مثالیں تھیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ان دوستوں نے ایک قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ مثالیں دینی شروع کر دیں کہ بھئی فلاں بھی اس طرح ہے، فلاں بھی اس طرح ہے۔ سامعین و ناظرین، ہم جو بات کر رہے ہیں، ہماری بات کا مقصد کیا ہے، ہم کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، جو ہم نے ویڈیو کے تھمبنیل پر جو اوپر لکھا کہ غیر مقلدیت کا بھیانک انجام۔ اب دیکھیں، یہ جو ہم نے اوپر جو لکھا ہے نا، ٹائٹل لکھا ہے، یہ ٹائٹل ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو انجام ہے یہ غیر مقلدیت کا ہے۔ اب یہ غیر مقلدیت جس کے اندر آ جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ بھئی فلاں جو ہے نا فلاں نے صحیح کیا یا فلاں نے ٹھیک نہیں کیا، فلاں نے ٹھیک کیا۔ ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدی، اب دیکھیں کوئی وہ مثال دیتے ہیں مولانا طارق جمیل کی، مجھے بتائیں غیر مقلدین کہ ہاں کوئی ایک ہے کوئی طارق جمیل کی، مولانا طارق جمیل کی طرح؟ وہاں تو ایک داستان ہے، ایک لائن لگی پڑی ہے غیر مقلدین کی، یکے بعد دیگرے، جن کے جتنا جتنا بڑا ہوتا ہے ان کا، وہ اتنا ہی آگے گمراہی میں کے کھڈے میں جا کے گرتا ہے۔ اب انجینئر علی مرزا دیکھیں آپ، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اب ان کا غیر مقلدانہ ذہن بنانا تو وہ کہاں تک پہنچ گئے؟ اب دیکھیں، اب وہ خود کو سب سے بڑا محقق سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مجتہد سمجھ رہے ہیں، تمام علماء کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا انتہا درجے کی بدزبانی بھی کرتے ہیں۔ یہ وجہ کیا بنی؟ وجہ غیر مقلدیت بنی۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں سامعین و ناظرین کہ جس کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہو، جس کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہو یہ غیر مقلدیت کا، اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، وگرنہ اکثر یہی ہوتا ہے۔ آپ ان کے بڑے دیکھ لیں، بہت سارے دیکھ لیں، اب ان کے اندر یہ چیز سرایت کر جاتی ہے، یہ چیز گھس جاتی ہے، نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ گمراہی باہر آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اب غیر مقلدین کی باتیں پہلے سے تبدیل کیوں ہوئیں؟ اب دیکھیں گئے جب انجینئر علی مرزا، جاوید احمد غامدی اور بہت سارے ان کے اندر جو مختلف انداز سے ٹولے بنے نا، جماعت المسلمین، مسعودی فرقہ، پتہ نہیں کیا کیا جو بنے، تو غیر مقلدین نے اپنے جو قدم پیچھے لانا شروع کر دیے۔ جس طرح پہلے کہا کرتے تھے کہ بھائی قرآن و حدیث کی موجودگی میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کہا کرتے نا۔ دیکھیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی مولوی سے پوچھنے کی، یہی کہا کرتے تھے نا۔ اب دیکھیں، یہ ممبروں پر اور جلسوں کے اندر لوگوں کا ایک ذہن بنایا کرتے تھے غیر مقلدین کہ بھئی کسی کی بات سننے کی، ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا قرآن موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے ہمارے پاس۔ جب یہ چیزیں موجود ہیں تو ہم کسی سے کیوں پوچھیں؟ ہمیں یعنی پورا دین ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کیوں تقلید کریں کسی کی، کیوں مانیں کسی کی بات، جب قرآن و حدیث موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اب وہ بات ان کے اندر نہیں رہی، کیونکہ جو لوگ گمراہ ہوئے نا، وہ اسی چیز کو لے کر تو گمراہ ہوئے نا۔ اب آپ دیکھ لیں، ابھی کچھ وقت پہلے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی ایک کلپ چلی، جنہوں نے کہا کہ عوام الناس کو ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھ کے اسے مسائل نہیں نکالنا چاہیے، جس کا مفہوم تھا کہ عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے اور مسائل نکالے، وہ خود مجتہد بن جائے۔ ان پر غیر مقلدین نے بڑا شور مچایا۔ وہ تو یہی تو بات تھی، ہمارے اکابرین نے آج نہیں پہلے سے یہ کہا ہوا ہے کہ مسائل عوام الناس نہیں نکال سکتے، ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ جو اہل ہے، جو علم والا ہے، وہ ان سے مسائل نکال سکتا ہے۔ اب غیر مقلدین نے جب چھوٹ دی، نے کہا جاؤ بھائی ٹھیک ہے، حدیث، وہ کہتے ہیں نا صحیح حدیث آ جائے بس بات ختم ہو گئی۔ اب جناب وہ انجینئر علی مرزا وہ شروع ہوئے تو بھائی وہ احادیث حوالے دینا شروع کر دیا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے۔ وہ کسی کی تقلید کا بھی نہیں، وہ تقلید کی بات نہیں کرتا، کہتا ہے یہ تقلید بھی خراب چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے، اور اپنے ایسے ایسے مسائل لائے کہ غیر مقلدین بیچارے پریشان ہو گئے۔
اب ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اب وہ انجینئر علی مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی تم ہی لوگ تو کہا کرتے تھے کہ کسی کی بات نہیں ماننی ہے، قرآن و حدیث کی موجودگی میں کسی کی بات میں تو وہی تو کر رہا ہوں۔ انجینئر علی مرزا کی آپ بات سن رہے ہیں، ان کا مفہوم یہی نکلتا ہے، اور بہت سی ویڈیوز کلپ کے اندر اس نے یہ بات دہرائی ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے نا ہمیں کسی کی بات ماننے کی، اور غیر مقلدین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ہی تو یہی کہا کرتے تھے۔ اب یہ نتیجہ نکلا یہ غیر مقلدیت کا۔ میرے عزیز ناظرین یاد رکھ لیں، تقلید کا جو ہار گردن میں پہنتے ہیں نا مقلدین، یہ وہ ہے یعنی لوگ اس کے پابند بنتے ہیں ایک نظام کے۔ ایک ہے آوارہ گردی، ایک ہے چھوٹ کہ جو جی میں آئے وہ کر لو۔ اب تقلید یہ اس چیز سے روکتی ہے کہ آپ نے پابند بننا ہے، اہل علم کی تحقیق پر چلنا ہے، خود آزادانہ طور پر بھائی جس کی تحقیق ہے اس کو رد کر دیا، جو پسند آ گئی جی کو اس کو قبول کر لیا۔ یہ چیز تقلید کے اندر نہیں ہے۔ تقلید اس لیے اب جب تقلید آپ نے چھوڑ دی، پھر وہ جو بھی ہو، مولانا طارق جمیل ہو، رانا شمشاد سلفی ہو، پھر وحید الزماں ہو، آپ دیکھ لیں اب اس نے تو ایک ان کے جو ہے نا وہ غیر مقلدین کے اس نے تو نام لکھے، مسعود الرحمن عثمانی، مسعود احمد BSc نام لکھے اس نے، اور کون کس کس کا نام لیں، رانا شمشاد سلفی، اس نے بہت سارے نام لیے کہ یہ سارے ایسے ہی ہوئے، تحقیق کے نام پر ایسے ہی۔ اور ایک اور نے لکھا جو آپ اس کے دیکھ لیں، کمنٹس بھی دیکھ لیں، انہوں نے لکھا کہ دیوبندیوں کی بات بالکل صحیح تھی کہ اہل حدیث پوری زندگی مناظرے کرتے اور مرتے وقت شیعہ ہو جاتے۔ اب یہ آپ کے اپنے تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ نتیجہ غیر مقلدیت کا ہے۔ بھائی یہ غیر مقلدیت اگر مولانا طارق جمیل کے اندر بھی آ جائے تو نقصان ہی تو ہوگا نا، بڑوں کی بات نہ مانی جائے، یہی تو بات ہے نا کہ تقلید نہ کی جائے۔ اور کہتے ہیں تحقیق کرتے کرتے بالآخر رافضی بن جاتے ہیں۔ تو بھئی ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ جس چیز کی تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو، علماء سے لوگوں کو متنفر کرتے ہو، تقلید سے لوگوں کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہو، تمام لوگوں کو مجتہد بنانے کی کوشش کر رہے ہو، محقق بنانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر وہ کسی چیز کے پابند نہیں، وہ خود پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں فلاں چیز حدیث میں لکھی ہوئی ہے، قرآن کا یہ مفہوم بنتا ہے، قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اب انہوں نے مختلف ٹولے اور فرقے اور مختلف اپنے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں، پھر وہ گھوڑے نکلوایا کرتے ہیں۔ رانا شمشاد سلفی کی طرح کہتا ہے میں گھوڑا نکلواتا ہوں اور کہتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس عمل سے میری اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے۔ اب یہ حال بنتا ہے غیر مقلدیت کا۔ تو ناظرین کرام، جو دوست ناراض ہیں میں معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ بات میں اپنی اس بات پر ڈٹا ہوا ہوں کہ غیر مقلدیت کا انجام یہ ہے کہ غیر مقلدیت کا انجام سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ وہ بندہ بالآخر گمراہی ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرے، کوئی بچ جائے، وغیرہ نتیجہ بہت ہی خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق